پچھلے 19 سال سے اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے مدح سرائی کر رہا تھا۔ اہل سنت کے اندر جو ہے ایمان ابو طالب کے ساتھ ساتھ کفر ابو طالب کے اوپر بھی دلائل ملتے ہیں۔ مسئلہ کرتاس ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ مسئلہ فدق ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ مسئلہ افضلیت ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ 40 سوال ایسے ہیں جن کے مجھے جواب نہیں ملے۔ آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب، رشتہ داروں کا کیا ریاکشن تھا؟ کہ اپنے لشکر سے بغاوت نہیں اچھی، لیکن آدمی حر ہو تو بہتر ہے بغاوت کرنا۔ واشہد ان فاطمۃ الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ النساء العالمین شیعہ اور غلام ابن غلام ہوں۔ شیعہ اور غلام ابن غلام ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں بھائی؟ آغا جان کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ صحت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا لطف و کرم ہے۔ آپ سنیں، آپ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بالخصوص محترم عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پچھلے 5 دن سے مسلسل وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، تو آج الحمدللہ بشرط زندگی آپ کی زیارت جو ہے وہ کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو صحت اور سلامتی عافیت عطا فرمائے۔ تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت ہے، بہت عافیت اور صحت عطا کرے، آپ کی بڑی مہربانی۔ آمین آمین۔ میں قبلہ ایک عرض کرنا چاہوں گا سب سے پہلے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہ میں تقریباً پچھلے 19 سال سے اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے حسن بھائی میں نے ایک پروگرام کروایا حضرت ابو طالب کے عنوان سے۔ ماشاءاللہ۔ اس پروگرام کروانے سے پہلے اہل سنت کے اندر ایک بڑا چھوٹا سا طبقہ ہے علماء کا، انہوں نے میری بڑی شدید مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اوپر اہل سنت کا موقف جو ہے وہ مختلف ہے، آپ جو ہے یہ پروگرام نہ کروائیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میری جو وابستگی رہی ہے علمی، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور گولڑا شریف سے روحانی جو ہے میری وابستگی رہی۔ اہل سنت گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، تو لیکن جب میں نے یہ پروگرام رکھا آغا جان، تو یہ جو اہل سنت کا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت ابو طالب کے اوپر اہل سنت کا جو ہے نا وہ موقف ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو میں بڑا حیران ہو گیا۔ قبلہ آغا صاحب عرض کروں گا کہ جب میں نے اس کے اوپر تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اہل سنت کے اندر جو ہے ایمان ابو طالب کے ساتھ ساتھ کفر ابو طالب کے اوپر بھی دلائل ملتے ہیں۔ تو میں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کر دی۔ جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کی تو مجھے صرف اور صرف ایمان ابو طالب نہیں بلکہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی شک جو ہے وہ نظر آیا اہل سنت کی کتابوں میں۔ یہاں سے میری تحقیق چلتی گئی۔ تحقیق چلتے چلتے میں صرف اور صرف پھر ایک مسائل پر نہیں، بہت سارے ایسے مسائل، جیسا کہ میں نے ابھی پچھلے دنوں محترم اویس ربانی ایک اینکر ہیں، ان کے پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے بتایا کہ میں شیعہ کیوں ہوا ہوں۔ اس شیعہ ہونے کی وجہ یہ ہے، مسئلہ کرتاس ہے، اس کا جواب جو ہے اہل سنت کے پاس نہیں ہے۔ مسئلہ فدق ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ مسئلہ افضلیت ہے، مولا علی کو جو چوتھا خلیفہ ماننا اور فضیلت کے اعتبار سے بھی چوتھا ماننا، اور اس طرح اور کتنے ہی مسائل ہیں۔ تقریباً میرے پاس لسٹ موجود ہے، 40 سوال ایسے ہیں جن کے مجھے جواب نہیں ملے، حتیٰ کہ میرے خلاف کردار کشی کی گئی اور میرے خلاف پتہ نہیں کیا گستاخ صحابہ اور کیا کیا کہا گیا۔ لیکن میں 5 سال سٹرگل کرنے کے بعد اس سال 1448 ہجری 9 محرم الحرام کو میں نے باقاعدہ مذہب اہل بیت فقہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کو اپنانے کا اپنے سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں وہاں پہ میں نے اعلان کر دیا۔ آغا جان گزارش یہ ہے کہ جب اہل سنت تھا اس وقت دلیل ان کو حلفاً اقرار کر کے کہہ رہا تھا کہ میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن اب جب شیعہ ہوا تو مجھے سوال کرتے ہیں کہ آپ شیعہ کیوں ہوئے؟ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ میں نے باقاعدہ جو ہے وہ مذہب اہل بیت جو ہے اس کو اختیار کر لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے مقدسات اہل سنت کی جو توہین ہے اس کے بارے میں ایک عرض کروں گا، کیونکہ دیکھیں میں بیسیکلی نعت خوان ہوں، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، لیکن میں مقدسات اہل سنت کی جو توہین ہے اس کو حرام سمجھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں ابھی میں اس کے اوپر ریسرچ اور کر رہا ہوں، ابھی انشاءاللہ اور اہل علم جو ہیں، آپ جیسے اہل علم جو ہیں ان کے ساتھ صحبت ہوگی، انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی، تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیں، ماشاءاللہ۔ اور جو ایک آپ کا انداز ہے بہت محبت بھرا انداز ہے جو آپ جو ہے کلمہ پڑھواتے ہیں، پلیز وہ بھی جو ہے ایک دفعہ
مجھے پڑھوا دی. ویسے تو میں نے 9 محرم کا اعلان کر دیا ہے، لیکن آپ کی اس زبان کا سے کیا ہوا، اس کا پڑھوا. ریاکشن کیا ہوا جب آپ نے اعلان کر دیا؟ آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب، رشتہ داروں کا کیا ریاکشن تھا؟ قبلہ گھر سے بھی کافی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور اچھا، باہر سے بھی بہت زیادہ مخالفت اور بہت زیادہ کردار کو پچھلے 5 سال سے یہ لگے ہوئے ہیں جی. مجھے گستاخ صحابہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بات نکلی تھی ابو طالب کے ایمان سے، تو وہ بات تحقیق کرتے کرتے قبلہ ایسے 40 ایسے پوائنٹس ہیں میرے پاس موجود ہیں، میرے پاس تحریری شکل میں میرے پاس فائل موجود ہے، جن کے جواب اہل سنت کے پاس نہیں ہے. تب میں اس طرف رغبت میں نے حاصل کی، اس طرف میں آیا مذہب اہل بیت کی طرف. صحیح، تو ریاکشن ماشاء کیا اللہ. ہے؟ انہوں نے کیا قبلہ پاکستان میں صرف ایک ہی چورن بیچا جا رہا ہے اس وقت. جو بندہ اہل بیت کی محبت کی بات کرتا ہے، اہل بیت کے درس کی بات کرتا ہے، اہل بیت کی بات کرتا ہے، اس بندے کو گستاخ صحابہ کہہ دیتے ہیں. پاکستان میں سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں کہ صرف اور صرف کیا ہے، فضائل پڑھنے سے گستاخ صحابہ. جی فضائل اتنے کیوں پڑھ دیے؟ حتیٰ کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل البیت کی تعریف قرآن میں اور احادیث میں کی ہے، اتنی کسی کی بھی نہیں کی. جتنی شان مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آئی ہے، اتنی اور کسی کی شان نہیں آئی قرآن میں. تو وہ جو صحیح فرمایا. آیات ہیں ان پڑھنے سے یہ گستاخ صحابہ اور پتہ نہیں کیا 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 الزام، یہاں پہ یہی چورن بیچا جا رہا ہے جی پاکستان میں. صحیح. آپ کے جو دوست احباب ہیں، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ شیعوں کی طرف مائل ہیں، شیعہ ہو رہے ہیں یعنی، اور گھر والوں کو ان کو قبلہ اندازہ تھا پہلے سے؟ میں اس کے اوپر ایک شعر عرض کروں گا کہ اپنے جی. لشکر سے بغاوت نہیں اچھی، لیکن آدمی حر ہو تو بہتر ہے بغاوت کرنا. قبلہ اس وقت جو اہل سنت کے اندر صورتحال چل رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے. وہ کچھ عرصہ پہلے پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کو مسئلہ فدق پر، وہ لاہور کے اندر وہ جو دجالی بیٹھا ہوا ہے، اس نے پاک سیدہ کو خطا پر کہا، یہ اہل سنت چپ رہے. اس کے علاوہ کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جب اہل البیت کی بات، اہل البیت کی گستاخی کی بات آتی ہے، اس وقت ان کی زبان کے منہ کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں. اور ایک شخص ہے وہ صرف فضائل پڑھ رہے ہیں، اس فضائل کے اوپر اس کو پکڑ کے گستاخ صحابہ کر کے اندر کروائے جا رہے. میرے جو حلقہ احباب ہے انہیں پتہ تھا، لیکن میں نے یقین جانیے کہ وہ ایک تنگ آ کے نہیں بندہ کرتا کہ ایک بندے کو جناب پچھلے 5 سال سے کوس رہے ہیں کہ شیعہ ہے جی، شیعہ ہے جی، یہ رافضی ہو گئے، یہ اہل البیت کی بڑی منقبت پڑھتا ہے جی، اہل البیت کا بڑا درس بیان کرتا ہے. تو اس وجہ سے جناب جی، تو میں نے پھر ان سے کہہ دیا، میں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، میری جان چھوڑے، میں بھائی آج کے بعد جو ہے شیعہ ہی ہوں. صحیح. اور اللہ تعالیٰ مجھے اسی مذہب کے اوپر موت عطا فرمائے اور مجھے استقامت عطا فرمائے. میرے لیے آپ دعا فرمائیے خصوصی. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ آمین. کو مزید ایمان دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کے دل میں اہل بیت علیہم السلام اور ان کے دشمنوں سے براعت کا نور بڑھا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو مشکلات ہیں اس کو آسان فرمائے. اور انشاءاللہ آپ نے آمین. استدعا کی ہے کہ کلمہ ساتھ مل کے پڑھیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واشہد ان واشہد ان علیٰ امیر المؤمنین وخلیفۃ اللہ امیر المؤمنین وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ الرسول ووصیہ بلا فصل. وصیہ بلا فصل. واشہد ان فاطمۃ الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. سیدۃ النساء العالمین. واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن والحسین وعلی بن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد بن علی ومحمد ابن العلی وجعفر بن محمد وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي بن موسى وعلی ابن موسیٰ ومحمد بن علي محمد ابن علی وعلي بن محمد وعلی ابن محمد والحسن بن علي والحسن ابن علی والإمام المهدي والامام المہدی حجج الله حجج اللہ وخلفاء الله وخلفاء اللہ وأوصياء رسول الله اوصیاء رسول اللہ وأئمة الهدى وعیمۃ الہدی بهم أتولى بہم وتولہ ومن أعدائهم ومن اعدائہم أتبرأ اتبرہ إلى الله تعالى. الی اللہ تعالی. آج سے میں آج سے میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا، محمد و آل
محمد علیہم السلام کا، محمد وآل محمد علیہ السلام کا، 14 معصومین علیہم السلام کا، 14 معصومین علیہ السلام کا، 12 ائمہ طاہرین علیہم السلام کا، 12 ائمہ طاہرین علیہ السلام کا، شیعہ اور غلام ابن غلام ہوں، شیعہ اور غلام ابن غلام ہوں، ان سے محبت کرنا اور ان کے فضائل پہ ایمان رکھنا، ان سے محبت و مودت کرنا، ان کے فضائل پہ ایمان رکھنا، اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کی نصرت کرنا، اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کی نصرت کرنا، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا میرا دین ہے۔ میرا دین ہے۔ ان کے دشمنوں پہ بے حساب لعنت بھیجتا ہوں۔ ان کے دشمنوں پہ بے حساب لعنت بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، ایمان دے، اور ویلکم ٹو دی ہاؤس آف اہل البیت علیہم السلام۔ مرحبا، اہل بیت علیہم السلام کے دروازے پہ خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنات نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے نسل میں انشاءاللہ مؤمن صالح خادم اہل بیت علیہم السلام پیدا فرمائے۔ آمین۔ میں تہہ دل سے آپ کا، آپ کی ٹیم کا، بالخصوص عثمان صاحب کا، سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آغا جان میرے لیے دعا فرماتے رہیے گا، خلوت میں بھی، جب بھی اللہ کے حضور پیش ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کا خادم ہوں۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا۔ صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا۔ صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف